حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تکلم یوم الجمعۃ، کہ جس نے جمعہ کے دن کلام کیا، والامام یخطب، اور اس وقت امام خطبہ دے رہا ہوا، فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کا یہ عمل اس کو اس طرح بنا دیتا ہے جیسا کہ گدھا ہے اور اس پر سامان لادا ہوا ہے۔ والذی یقول له، اور اسی طرح وہ آدمی بھی جو اس کو یہ کہتا ہے انصت، کہ خاموش ہو جا، لیست له جمعۃ، اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہے، جمعے کا ثواب نہیں ہے۔ رواہ احمد باسناد لا بأس به، امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو کوئی حرج نہ ہونے والی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہو یفسر، اور یہ حدیث جو ہے یہ تفسیر کرتی ہے حدیث ابی ہریرہ فی الصحیحین مرفوعا، جو کہ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیحین میں موجود ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں مرفوعا موجود ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں اذا قلت لصاحبک، کہ جب تم اپنے ساتھ والے کو یا اپنے ساتھی کو یہ کہو انصت یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن تم اس کو کہو کہ خاموش ہو جا، والامام یخطب، اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تحقیق کہ تم نے لغو بات کی، زیادتی والی بات کی، فضول بات کی۔ یہ حدیث کے ساتھ تفسیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے مسند احمد میں، اس پہ بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے، لیکن یہ حدیث صحیحین کی حدیث کی تفسیر ہے۔ صحیحین بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کی صحت پر کسی کا کوئی شک نہیں ہے، وہ صحیح روایت ہے۔ اس کے اندر الفاظ ہے فقد لغوت۔ اب لغوت کیا ہے، لغو کیا ہے، فضول بات کس کو کہا گیا ہے؟ ہمارے ہاں تو معاشرے میں گالی کو فضول بات کہا جاتا ہے۔ کسی نے کسی کو گالی دے دی، وہ کہتا ہے یہ بہت فضول گوئی کر رہا ہے، یا کوئی بہت زیادہ بول رہا ہے، ایسے جھوٹ بول رہا ہے، فضول قسم کی گفتگو کیے جا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ بات کر رہا ہے، فضول گوئی کر رہا ہے، ایسے ہی بک بک کیے جا رہا ہے، یہ ہم جملے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فقد لغوت اس حدیث مبارکہ کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کے خطبہ دینے کے دوران کہا ہے، وہ ہر وہ بات چاہے وہ صحیح ہو، چاہے وہ کام کی ہو، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگ کہا ہے۔ اپنے ساتھی کو اگر یہ بھی کہا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے اور اس نے اس کو کہا کہ خاموش ہو جا، گویا کہ اس نے اس کو اس بات کو جو کیا ہے، کہا ہے، یہ بھی لوگ، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو مسجد کے تقدس کو پامال کرتا ہو یا انسان کی زبان کو خراب کرتا ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگ اس لیے کہا کہ اس کا جمعہ ضائع ہو، اس کا خطبے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ اس کو نہیں ملا۔ اب اس میں وہ امام کے شروع کرنے سے پہلے مسجد میں موجود ہو، خطیب کے کھڑے ہونے سے اذان سے پہلے مسجد میں وہ موجود ہو، وقت نکال کر آیا ہے، نہا دھو کر آیا ہے، تیاری کر کے آیا ہے، وقت سے پہلے وہ وہاں پہنچا ہے، اور اس کے باوجود اس کو اجر و ثواب نہیں ملا، تو پھر نقصان کس نے اٹھایا؟ انسان نے نقصان اٹھایا، کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، تیاری کرنے کے باوجود، وقت لگانے کے باوجود، اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کرنے کے باوجود اس کو اجر و ثواب نہیں ملا، تو پھر وہ ہلاکت والا، نقصان والا ہوا۔ اسی لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کہا ہے کہ اس نے فضول گفتگو کی، فضول گوئی کی، تو اس لیے اس چیز کا خاص طور پر خطبہ جمعہ کے درمیان خیال کرنا چاہیے۔ خطبہ کیا؟ یہ ہمارے ہاں بڑا اختلافی مسئلہ بھی ہے اور اشکال بھی ہے۔ خطبہ امام یا خطیب جب ممبر پر کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، اور اس کے اترنے تک جو سارا یہ پروسیس اور عمل ہے، وہ اپنی زبان کے اندر وعظ و نصیحت ہو یا عربی کا خطبہ ہو، یہ سارا خطبہ، یہ خطبے اور بیان الگ الگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصنون نہیں۔ ہم بیان کہہ دیتے ہیں نا اردو زبان کے اندر، اردو میں اگر کسی چیز کی تشریح ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بیان۔ بیان اور جمعہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اب بیان میں لوگ ہی نہیں ہوتے، خطبہ عربی میں پڑھ کے ہم کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، تو وہ جمعہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پچھلی احادیثوں میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا انداز، طریقہ یہ ہم پڑھ چکے، اگرچہ وقفہ ہونے کی وجہ سے بھول گئے ہوں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ 2 خطبے ہوتے اور ان کے درمیان وعظ و نصیحت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامعین عربی زبان سمجھتے تھے، آپ عربی میں ان کو وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آج بھی عرب میں یہی، حرمین میں ہم جو دیکھتے ہیں، حج یا عمرہ کرنے جائیں یا ویسے جو کوئی وہاں جاتا ہے، وہاں عربی زبان میں ہو خطبہ، اس کے بعد وعظ و نصیحت، پھر امام بیٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر خطبہ۔ یہ جمعہ کا انداز یہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ کار مسنون یہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جتنی مرضی چیزیں بناتے رہیں، اس کو جو مرضی نام القابات دیتے رہیں، اس کی جتنی مرضی اہمیت بیان کرتے رہیں، جو جتنا زور لگا لے وہ مسنون نہیں ہو سکتا۔ مسنون وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی عمل تھا، 2 خطبے، اس میں وعظ و نصیحت۔ ہم وعظ و نصیحت اردو میں کر دیتے ہیں، پنجابی میں کر دیتے ہیں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں، جہاں جس کی جو زبان ہے، فارسی میں وہ کر دیتا ہے۔ اور یہ تعلیم کا ایک ذریعہ بھی ہے، خطبہ جمعہ تعلیم کا ذریعہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ خام خواہ کی جو ہم گفتگو یا لمبی لمبی داستانیں سناتے رہتے ہیں کھڑے ہو کے، یہ جمعہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ یا جمعے کا خطبہ وہ تعلیم کے لیے ہوا کرتا تھا، تعلیم سے تربیت جڑی ہوا کرتی تھی، اور یہی انداز اور اسی طرح کے موضوعات بھی امام کو اور خطیب کو چننے چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حدیث مبارکہ میں یہ بات کر دینا کہ اس کا جمعہ ضائع ہو گیا، اس کا گویا کہ جمعہ ہی نہیں ہے، لیست لہ جمعۃ، اس سے بھی 2 احتمالات، 2 اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کا جمعہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس نے پھر اب نماز جو پڑھی ہے وہ جمعے کی نماز ہی نہیں ہے، اس کا مقبول ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کو جمعے کی ادائیگی جو وہ کر رہا ہے اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، یہ دوسرا قول زیادہ راجح ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو ہم یہ کہیں یا حکم یہ لگ جائے کہ اس نے جمعہ ہی ادا نہیں کیا، ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ جو اجر و ثواب، جو فضیلت اس کو اس خطبہ کے سننے کی وجہ سے ملنا تھی، اس سے وہ محروم ہو، نماز اس کی ادا ہوگی۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، یہ باریک فرق ہے، سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جمعہ کی جو فضیلت تھی، خطبہ سننے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کو وہ نہیں ملے۔ تیاری کر کے اہتمام سے مسجد میں آنے کا، اس کے ہر قدم کے بدلے جو نیکی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اس سے وہ محروم کر دیا گیا۔ صرف کس بات سے؟ انس سے۔ اس نے اتنی بات کر دی کسی کو کہ خاموش ہو۔ باقی انتظامی معاملات ہوں یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہوں، وہ خطبہ جمعہ سے پہلے کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ ہمارے ریکارڈنگ والے جو احباب ہیں، میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر اذان سے پہلے آپ اپنے کیمرے سیٹ کر لیں اور اس کے خطبہ ختم ہونے کے بعد کریں تو یہ بہتر ہے۔ خطبہ شروع ہو جائے تو پھر یہ ٹانکا چوڑی نہ کریں، چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے خطبہ جمعہ کے اجر سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ یہ ہلکی بات نہیں، ہم اس کو شاید وزن نہیں دیتے، ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح آنے جانے والوں کا مسئلہ ہے، کندھوں کو ہاتھ لگا کے جگہ تلاش کرنا، اس کا مسئلہ ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے ادھر آ جا، ادھر بیٹھ جا، نہیں ادھر جگہ خالی ہے، ایسے اشارے کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے خطبہ جمعہ کے اجر کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ انصت کا اگر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لفظ بولا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس نے تو اچھی بات کی کہ بھئی دھیان سے جمعہ سنو، خطبہ سنو، گفتگو نہیں کرو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور بھی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کسی نے تنکے کے ساتھ بھی اپنے آپ کو مصروف کیا نا، کہ وہ خطبہ سننے کی بجائے، توجہ ادھر رکھنے کی بجائے اپنی مصروفیات وہ ان چیزوں میں رکھتا ہے، تو اس نے بھی لغو کیا۔ حالانکہ کسی سے گفتگو نہیں وہ کر رہا، صرف کیا ہے کہ جو خطیب خطبہ دے رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس کی توجہ اس کی طرف نہیں، اور اس میں سونے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ محدثین نے یہ بات نہیں لکھی، میں کرتا ہوں۔ اس میں جو سو رہے ہوتے ہیں نا، گر رہے ہوتے ہیں، سارے اہتمام سے آتے ہیں اور اس کے بعد سونا شروع کر دیتے ہیں، پھر فائدہ کیا؟ ہاں خطبہ چھوٹا کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ گھنٹے پونے گھنٹے کا ہونا چاہیے، میں بذات خود اس کے خلاف۔ کیوں؟ سنت خلاف، مختصر ہونا چاہیے، لیکن توجہ سے سننا چاہیے تاکہ اس کا اجر بھی ہو اور وہ تعلیم اور تربیت کا کام بھی ادا کر سکے، اور جو اس کی حکمت ہے وہ مکمل ہو سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ حدیث سے حدیث یاد آتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ سننے کے لیے جب صحابہ بیٹھتے تو اس طرح کہ جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، ہلتے نہیں تھے۔ اب سر ہلے گا تو پرندہ اڑے گا نا، اتنی خاموشی کے ساتھ اور اتنی دلجمی کے ساتھ سنا کرتے تھے، اتنی توجہ کے ساتھ کہ حرکت بھی نہ کرتے۔ ہم تو اچھلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر،
اور اگر ٹائم قریب آ جائے تو بس پھر بس میں نہیں ہوتا کہ اٹھ کر اتار لیں. ہمارا تو مزاج یہ رویہ اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو انتظامی اعتبار سے بھی مستحسن ہونے کے قابل ہیں، بہتری کے قابل ہیں، اور اسی طرح مقتدیوں کا رویہ، سامعین کا، ان کے رویے کی بھی ہے. یہ ساری ذمہ داری امام اور خطیب پر نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز کا خیال رکھے اور ہم کچھ بھی نہ کریں، بلکہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، پھر ہی انتظام اور انصراف بہترین چلتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ ابو ہریرہ، یہ جو وضاحت کرتی ہے عبداللہ بن عباس کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وضاحت کر رہی ہے. یہ ساری کی ساری اسی کی تشریح ہے، اور اس میں جو لوگ اور بے فائدہ جو بات ہے وہ ہر وہ چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے جو انسان کو جمعے کے ثواب سے اس کو محروم کرتا ہے. باقی اس کی تفصیل سبل السلام میں بھی مل سکتی ہے، اس کی اگر آپ مزید تفصیل میں جانا چاہیں، پڑھنا چاہیں. اگلی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دخل رجل یوم الجمعۃ، کہ جمعہ کے دن ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا. یہ یوم الجمعہ سے مراد جمعے کی نماز سے متعلقہ بات ہے. یہ یوم الجمعہ صبح سے شام تک مراد نہیں، جیسا کہ پچھلی حدیث میں. خیر پچھلی حدیث میں تو اس کو قید کر دیا گیا تھا، خاص کر دیا کہ والامام یخطب، جو جمعے کا دن کہہ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والامام یخطب، کہ امام خطبہ دے رہا ہو. تو یہ حدیث بھی اسی طرح ہی ہے کہ دخل رجل یوم الجمعہ، کہ آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے یا جمعہ کے دن مسجد میں آدمی داخل ہو. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب داخل ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یخطب، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فقال صلیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا، یہ استفہامیہ ہے، صلیت، کیا تو نے نماز پڑھ لی؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں پڑھی. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ. متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے ایک سبق، اب ظاہری دیکھا جائے تو پچھلی حدیث کے یہ منافی بات ہے. پچھلی حدیث میں یہ ہے نا کہ انصت بھی نہیں کہے گا، کسی کو خاموش ہونے کا بھی اس نے نہیں کہنا، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور آنے والے سے آپ مخاطب ہیں. تو اس حدیث سے یہ استدلال اور اس کا معنی یہ اخذ ہوتا ہے، یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ امام یعنی خطیب خطبہ دینے والا کسی سے اگر بات کرتا ہے مقتدیوں اور سامعین میں سے تو وہ کر سکتا، اس کو اجازت ہے. مثال کے طور پر کوئی ضرورت ہو جاتی، کوئی حاجت ہے، ہم آج کل جیسے اسپیکر کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی کاغذ اس کے پاس آ جاتا ہے، جی خواتین میں آواز نہیں جا رہی، جی کروا دیں. تو وہ خطیب امام جو ہے وہ انتظام میں سے کسی کو نام لے کر یا کہہ کے کہہ سکتا ہے جی فلاں جگہ آواز نہیں ہے، اس طرح اس کو سیٹ کرنا. یہ ضروریات میں سے ہے، اگرچہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پہلے سے چیزیں چیک ہونی چاہیے. جمعہ شروع ہونے سے پہلے اہتمام سے یہ ساری چیزیں چیک ہونی چاہیے. پھر بھی لا قدر اللہ مشینی سسٹم ہے، اس میں کوئی چیز اگر آ جاتی ہے تو یہ اضطراری کیفیت ہے، اس کی گنجائش ملتی ہے. اسی طرح خطیب اور امام مقتدی اور سامع سے اس بات کو مکمل کرنے کے لیے جو کہ اس کے جمعہ کے اجر کو یا مکمل کرے یا اس کے نقص پیدا ہونے سے اس کو محفوظ رکھے. جس طرح بعض دفعہ ہمیں کہنا پڑتا ہے جمعہ کے دوران کہ بھئی درمیان میں جگہ خالی ہے، پچھلے کندھے پھلانگ رہے ہیں، آپ آگے ہو جائیں. تو یہ اس طرح کی گفتگو اور بات ہو سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور اس کا جواب بھی سامع نے دیا. بعض جگہ جواب بھی دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے. پہلا اس میں یہ مسئلہ. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر تحیت المسجد، آپ اس کو تحیت المسجد کہہ لیں، جمعے کی 2 سنتیں کہہ لیں، دونوں ہی ٹھیک. اب یہ ان لوگوں کے منافی بات ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں امام بیان کر رہا ہے، خطیب بیان کر رہا ہے تو آ کر بیٹھ جاؤ. بیٹھنا نہیں. متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، کسی قسم کی کوئی ضعف، کوئی کمی سندن و متنن ایسا کچھ نہیں. ہاں اپنی فقہ کے حساب سے نہ کوئی مانے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واضح حکم ہے. مسجد میں داخل ہوا، امام خطبہ دے رہا ہے، خطیب اگر خطبہ بھی دے رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے. وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ اچھا وہ بیٹھ جائے، پھر اس کے درمیان وقفہ ہو، پھر اذان ہو، پھر میں 2 رکعت پڑھوں، پھر خطبہ ہو. یہ ٹوٹلی غیر مسنون عمل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ موجود یہ چیز اس طرح یا طریقہ اس طرح نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو طریقہ ہے وہ اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے. قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو اور 2 رکعت ادا کر. اور اس سے تیسرا مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی باہر سے آ کر مسجد میں 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ جائے
اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے تحیت المسجد اب ختم ہو بیٹھ گیا، اگر پھر اس کو پتہ چلا نہیں وقت ہے تو وہ کھڑا ہو کر واپس 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تحیت المسجد کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی ہے۔ خطبہ ہے یا خطبہ نہیں ہے، اس کو ان 2 رکعت کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن یہ حکم بھی نہیں لگانا اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو کہیں نہیں یہ کیوں نہیں پڑھتا، آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دو۔ ہمارے ہاں فتوے کی فیکٹریاں بھی بہت تیز ہیں، شارپ ہیں اور بہت زیادہ ہیں، ہر کوئی مفتی۔ تو بہرحال حکیم بھی اس امت میں، اس قوم میں، خاص طور پاکستان میں حکیم بھی، ڈاکٹر بھی ہر کوئی ہے، مفتی بھی ہر کوئی ہے۔ مفت مشورے عام ہیں، وہ نقصان دینے والا ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں۔ میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے، بلکہ 2-3 دن کا سوال تھا، میں بھول گیا، نہیں جواب دے سکا۔ سوال کیا ہے جی؟ ماں بیٹا ایک دوسرے کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب کہاں ٹکر مارے ہم؟ اور پھر کیا جی میں نے 6 کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے کہا ہمیں بھی دکھا دو بھائی، ہم تو رہ گئے جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور چبا کر گڑتیاں دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب میں کے بالے کے بھی ڈالا۔ پھر اگر ماں اور اولاد کے درمیان یہ معاملہ نہیں ہوگا تو پھر اور کس کے درمیان ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن کے جس حصے پر اپنے منہ رکھا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رکھا کرتے تھے۔ یہ دلائل موجود ہے، ہم پتہ نہیں کہاں کی کڑی کہاں سے جوڑتے ہیں، شریعت کا ہم نے ستیہ ناش ایسا کیا ہوا ہے، اللہ المستعان۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھنے والے کو مسجد میں آ کر خطبے کے دوران بیٹھنے والوں کو 2 رکعت کا حکم دیا ہے، اور یہ اس کی وضاحت بھی ہے اور اس کی تاکید بھی پتہ چلتی ہے اور اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم کیوں دیا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اس حدیث مبارکہ کے خلاف عمل کرتے ہیں، ان کا عمل بھی ہباء منثورا، ضائع عمل ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ حدیث اور سنت کے خلاف ہے، اور پتہ چلنے کے باوجود بھی اگر نہ بدلا جائے تو اس کا مطلب ضد ہے، تعصب ہے، درمی، پھر نور علی نور، جیسے کہتے ہیں نا کہ نور پر نور، روشنی پر روشنی، ظلم علی ظلم ہے، ظلم پر ظلم۔ پہلے یہ تھا کہ جی غلط کر رہے تھے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، پھر بھی غلط کریں تو پھر جوتے پر جوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔